اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلکر رسول کا صفحہ نمبر 101۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 102۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو باؤ واضح بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، اور وہ بہت ہی برا بچھونا بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہ میں جو آپس میں بھڑ پڑے، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اللہ اپنی مدد سے جوڑ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئیں ان خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے، اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، جیتی دنیا کی پونجی ہے اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بشیر بالعباد، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے؟ ان کے رب کے پاس جنتی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ شان نزول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس ہوئے تو حضور نے یہود کو جمع کر کے فرمایا، بدر کی جو سب سے پہلے اسلام کی لڑائی ہوئی ہے وہ بدر کی ہے۔
جمع کر کے فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور اس سے پہلے اسلام لاؤ کہ تم پر ایسی مصیبت نازل ہو جیسی بدر میں قریش پر ہوئی، تم جان چکے ہو میں نبی مرسل ہوں، تم اپنی کتاب میں یہ لکھا پاتے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ قریش تو فنون حرب سے نا آشنا ہے، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایمان لانے کے لیے بتایا تو وہ لوگ بولے کہ جو عرب سے لڑائی کی وہ سب لڑنے نہیں جانتے، جب ہم سے مقابلہ ہوئے گا تب آپ جانیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں خبر دی گئی کہ وہ مغلوب ہوں گے اور قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، ان پر جزیہ مقرر ہوگا۔ جزیہ مطلب سمجھتے ہو نا، ٹیکس، یہاں ٹیکس کہتے ہیں اور عربی زبان میں عرب میں جزیہ بولتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز میں 600 کی تعداد کو قتل فرمایا، 600 لوگ کو قتل کروا دیا اور بہتوں کو گرفتار کیا اور اہل خیبر پر جزیہ مقرر کیا، ٹیکس فرمایا، جزیہ مقرر فرمایا۔ اس کے مخالف یہود ہیں اور بعض کے نزدیک تمام کفار اور بعض کے نزدیک مومنین جنگ بدر میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ان کی کل تعداد 313 تھی، 77 مہاجر تھیں، 77 مہاجر تھے، 236 انصار۔ مہاجرین کے صاحب رایت جب یہ جنگ لڑنے گئے تو پھر ان کی ایک دم 313 ہی جنگ تھی صرف، سوچو، مگر اللہ جس کو علمدار۔ حضرت علی مرتضی تھے اور انصار کے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما، اس کل لشکر میں 2 گھوڑے، کتنے گھوڑے تھے؟ صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ تھے اور 6 جرح، وہ بھالا والا رہتی ہے لڑنے کی، 8 تلواریں تھیں، اور اس واقعے میں 14 صحابہ شہید ہوئے، 14 صحابہ کاربیدم شہید ہو گئے۔ 6 مہاجر اور 8 انصار شہید ہونے والے صحابہ کرام۔ کفار کی تعداد 950 تھی، 950,000 میں صرف 50 کم تھے، اور ادھر سامنے 313، ادھر سے 950 لوگ، ادھر 313۔ تعداد 950 تھی۔ ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ تھا،
جو کافروں کا، کفاروں کا، ان کا سردار کون تھا؟ ہاں ربیعہ. اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے. اور 700 اونٹ تھے، 700. اور بکثرت جیرا، بکثرت مطلب بہت زیادہ. اور ہتھیار تھے بہت سے، ان کے پاس جیرا، تلواریں، سب بکثرت مطلب زیادہ تھی. خواہ اس کی تعداد قلیل ہی ہو اور سر و سامان کی کتنی ہی کمی ہو، تاکہ صحابت پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق و امتیاز ظاہر ہو، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا. مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے نوازا. ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے پھر فنا ہو جاتی ہے. انسان کو چاہیے کہ متاع دنیا کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت کی درستی اور سعادت آخرت ہو. انسان کو دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے کہ یہاں تو 50 60 سال 70 سال 80 سال جیو گے تو اس میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے حساب سے زندگی گزارو، آخرت کے لیے سوچو، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو زندگی عطا فرمائے گا اس میں موت نہیں ہے اور اسی میں فیصلہ ہو جائے گا. جو جنت میں گیا تو وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں گیا وہ ہاں. تو اس لیے دنیا ایک امتحان کی ہی طرح ہے. اس کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون اصول کو فالو کرو، اسی طرح سے نماز پڑھو، زکوٰۃ، حج، جو ٹائم پہ جو حیثیت ہو وہ کرو. نماز تو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، چاہے بیمار ہو چاہے جو، نماز ادا ہی کرنا ہے. اس لیے نماز کے پہلی پابندی نماز کی، اور جھوٹ، حرام کھانا، یہ سب سے بچو. اس پہنچتا پھر فنا ہو جاتی. انسان کو چاہیے کہ متاع دنیا کو ایسا کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عابدت درست اور سعادت آخرت ہو. جنت تو چاہیے کہ اس کی رغبت کی جائے، اور دنیا ناپائیدار کی فانی مرغوبات سے دل نہ لگایا جائے. یہاں سے دنیا میں دل نہ لگایا جائے، اللہ کے کلام اور اللہ میں دل لگایا جائے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے. متاع دنیا سے بچھونا مطلب بستر، یہاں مراد ٹھہرنے کی جگہ. نشان کیے ہوئے گھوڑے، ابلگ گھوڑے، سیاہ سفید گھوڑے. صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس. یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بھی اپنے رحم کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.